أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. قل تعالوا، فرما دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، پڑھوں میں اس چیز کو جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دیا ہے. اللہ تشرکوا بھی شیئا، کہ نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو. وبالوالدین احسانا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو من املاق، بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور نہ جاؤ بے حیائی کے قریب جو اس سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا مگر جائز طریقے سے. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے کہ حکم دیتا ہے تم کو اس کا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے. الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. وأوفوا الکیل والمیزان، اور پورا کرو ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. وإذا قلتم فاعدلوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو. ولو كان ذا قربى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ، یہ چیز ہے جس کا تمہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آج کے درس کی دو آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان اعمال کا تذکرہ کیا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا. کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جن کو کرنے کو حکم دیا، جن کو منع کیا، جنہیں حرام قرار دیا انہیں محرمات کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا انہیں اوامر کہتے ہیں. پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنایا
وہ یہ ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناتا ہوں جو اللہ رب العزت نے تم پر حرام کی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، کہ شرک کرنا یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے امر ہے، اللہ کا حکم ہے، وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے جو چیز حرام قرار دی وہ فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کیوں نہ کرو۔ فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اپنے بھوکا ہونے کے خدشے کے اندر، خطرے کے اندر اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بھی تو رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی ہم رزق دیں گے۔ اور تیسری ممنوع چیز جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، فرمایا ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہو، ہر قسم کی بے حیائی کی اللہ نے ممانعت کر دی اور اسے حرام قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق طور پہ قتل کرنا اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، فرمایا کہ یہ چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اور تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کھانے سے ممانعت فرما دی، اسے حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں اس طریقے سے جو وہ اچھا ہے۔ جس طرح چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، اگر زیادہ مجبوری ہے تو ضرورت کے مطابق جو بھوکا آدمی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ مالدار آدمی من کان غنیا فلیستعفف، مالدار آدمی کو بچنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو محتاج ہے، بھوکا ہے، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا جائز ہے۔ جب بالغ ہو جائیں، جوانی کو یتیم پہنچ جائیں تو اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور امر بیان فرمایا، حکم دیا کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں، طاقت سے زیادہ نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ جب بات کرنے لگو تو بات کرنے میں انصاف کی بات کرو، غلط بات نہ کرو، اگرچہ وہ بات قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، ایک اور حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ پاک